أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت الموفي وأنا المبتلى، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت العالم وأنا الجاهل. يا مفتي الأبواب، يا رازق البشر، يا هو يا الله هو إلا هو. بسم الله وبالله وسبيل الله وملة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا أمين الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا قاتم النبيين يعني أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا يعمد الدين، صلى الله عليك يا يعصب الدين، صلى الله عليك يا حاكم يعم الدين، صلى الله عليك يا إمام المتقين، صلى الله عليك يا إمام المبين، صلى الله عليك يا ولي المؤمنين، صلى الله عليك يا بوار الكافرين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا بنت نبي الله، صلى الله عليك يا بنت أمين الله، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا بنت خير خلق الله، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن نبي الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن سيد الوصيين، صلى الله عليك يا صراط الله، صلى الله عليك يا نور الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى حجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاءنا الله آخر لحظي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولايته سيدي مولاي أمير المؤمنين علي ابن أبو طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. توحید اور حسین ابن علی، اس عنوان سے یہ ہماری 9th تقریر ہے. لگاتار 9 دن سے ہم یہی گفتگو کرتے گئے کہ توحید کا پیغام لے کے سارے پیغمبر سارے نبی آئے تھے اس سرزمین پہ. خلقت اللہ نے کی تاکہ انسان توحید سمجھے.
انسان کو توحید کا پتہ چلے اور اسی توحید کا پیغام لے کے آپ کی اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سرزمین پہ حیات مانوی میں آئے تاکہ توحید کا پیغام انسان تک پہنچ جائے. ہر وقت میں جیسے جیسے انسان کا شعور بلند ہوتا گیا، جیسا جیسا شعور پروردگار نے انسان کو شعور کے حساب سے یا انٹیلیکٹ کے حساب سے ترقی دیتا گیا، ویسے ویسے اس انٹیلیکٹ کے مناسب اللہ تعالی ہادی اور پیغمبر نبیوں کو بھیجتا گیا. وہ پروردگار کی ذات میں کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ پہلے خاتم النبیین کو بھیج سکتا تھا، لیکن پروردگار نے سلسلہ خلقت میں ایک پروسیس رکھا جس پروسیس کو ایولیوشن کہتے ہیں. انسان پہلے آدم کے زمانے میں جو تھا وہ موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا، موسیٰ کے زمانے میں جو تھا وہ ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھا، جو ابراہیم کے زمانے میں انسان کا فکر اور اس کا ڈیولپمنٹ تھا وہ سلیمان کے زمانے میں نہیں تھا، وہ زکریا کے زمانے میں تھا، ڈیوڈ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھا. یہ سلسلہ ہر وقت چینج ہوتا گیا، پروسیس چینج ہوتا گیا. اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں امام جعفر صادق سے ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ آپ اتنی دقیق باتیں کرتے ہیں، اتنی دقیق باتیں کرتے ہیں، اتنا دقیق یونیورس عالم سمجھاتے ہیں، اور آپ کے جد نے کہا کہ سب میں بڑا عالم انسان خود ہے، ہر انسان کے اندر ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ آپ کی ان حدیثوں کا ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی. تو امام جعفر صادق نے مسکرا کے کہا کہ یہ حدیثیں ہم اس دور کے حساب سے نہیں کہتے ہیں، ہمارے حدیثیں اس دور میں سمجھ میں آئیں گے جس دور میں ایک ہماری نسل سے آئے گا اور ساری کائنات کو دین اسلام پہ لا دے گا، کیونکہ اللہ اس دور کے رہنے والوں کا شعور اتنا بلند کر دے گا کہ ہماری حدیثیں اس دور میں زیادہ سمجھ میں آئیں گی. کہتے ہیں کہ اس دور میں اتنا شعور بڑھ جائے گا، وہ دور آخری وقت ہوگا جب لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے جد ایک وقت میں 40 جگہ کیسے کھانا کھایا، ایک وقت میں 40 جگہ پہ علی مرتضی نے کیسے کھانا کھایا، کیسے دعوت قبول کی. وہ وقت بہت شعور والا ہوگا، وہ وقت میں ہمارے اقوال، ہمارے حدیثیں لوگوں کو بہت سمجھ میں آئیں گے. تو اس لیے اللہ جیسے جیسے انسان کو شعور عطا کرتا گیا، اپنی توحید سمجھانے کے لیے اس شعور کے مطابق ہادی کو بھیجتا گیا. جیسا جیسا شعور بڑھتا گیا ویسا ویسا ہادی آتا گیا. یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور امام زمانہ تک چلتا رہا. مگر اس سلسلے ایولیوشن، اس سلسلے شعور، اس بلندی شعور میں، اس عطائے شعور میں جو پروردگار کی طرف سے ہے، ایک میسج پروردگار نے کامن رکھا. چاہے وہ فکر آدم سے کیوں نہ ہو، یا آدم کے دور سے کیوں نہ ہو، ابراہیم کے دور سے کیوں نہ ہو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، سارے 1,24,000 پیغمبر کے دور سے کیوں نہ ہو،
ان سارے دوروں میں ایک چیز اللہ نے کامن رکھی اور اس چیز کا نام ہے توحید. اللہ کہتا ہے کہ توحید یہ پروسیس شروع ہونے سے پہلے تھی، یہ پروسیس ختم ہو جائے گا مگر توحید رہے گی. یعنی انسان کی عقل کا شعور بڑھنے سے پہلے، عطا ہونے سے پہلے، خلق ہونے سے پہلے اللہ نے توحید رکھا. توحید تھی اور یہ رہے گی. جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں پھر بھی توحید رہے گی. اس فیکٹر کو اللہ نے کامن رکھا آدم سے لے کے امام زمان. یہ فیکٹر اللہ نے کامن رکھا. اور اس فیکٹر کے ساتھ اللہ نے اور ایک بات یہ کامن رکھی کہ اس فیکٹر کو سمجھانے والا ایک آئے گا. اس لیے اللہ نے اس کی پیشن گوئی سارے کتابوں میں کی اور اس ہادی اور اس ہادی سے کی نسل سے جو آنے والا ہے اس کی پیشن گوئی اللہ نے آدم سے لے کے امام زمانہ تک کر دی. اللہ نے کہا کہ میری توحید سمجھنے کے لیے میں علم بھی عطا کروں گا، اس علم پہ چلنے کے لیے میں بصیرت بھی دوں گا، یعنی عیون ویژن بھی دوں گا، اور اس علم کو سمجھنے کے لیے میں احساس بھی دے دوں گا. تین چیز اللہ نے کہا کہ میں علم توحید بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ تین اہم چیز دے دوں گا. کیا ہے وہ تین اہم چیز؟ علم سماعت، علم سمجھ، جس سے آپ سمجھتے ہو، جس سے سنتے ہو، جس سے بولتے ہو. اسے علم جواہر کہتے ہیں، علم ریفلیکس ایکشن سے، جس سے آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور ایک علم دیا اللہ، وہ ہے علم احساس. اللہ نے اس علم کو آپ کے نفس میں رکھ دیا تاکہ انسان اس علم کے ذریعے سے جو سن رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس کے اوپر طے کرے یہ صحیح سن رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے. یعنی ہر سنی ہوئی چیز یہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو، ہر دیکھی ہوئی چیز بھی صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. جب امام کہتے ہیں کہ ہر دیکھی ہوئی چیز لازم نہیں ہے کہ صحیح ہے، تو اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے. ہر دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ پوچھنے والا امام علی سے پوچھتا ہے کہ مولا میں ریگستان میں جب جا رہا تھا، سنیے غور سے، ریگستان میں جب جا رہا تھا، میں ہر جگہ جہاں جہاں میری نظر ختم ہو رہی تھی میں وہاں پانی دیکھ رہا تھا. جہاں جہاں میری نظر ختم ہو رہی تھی میں وہاں پانی دیکھ رہا تھا. مولا جب میں وہاں پر اس جگہ پہ پہنچ جاتا تھا پھر پانی اور بھی چلا جاتا تھا. تو مولا کہتے ہیں ہر دیکھی ہوئی چیز، ہر دیکھنے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. مولا کہتے ہیں یہ لہو آفتاب، مولا کہتے ہیں قربان جاؤ علی ابن ابی طالب کے علم تھے، کہتے ہیں کہ یہ ایک احساس کے ساتھ ایک دھوکے دینے والا علم تمہارے دماغ میں جاتا ہے. تمہارا احساس پیاس کا اور اس کو یہ آسمان کا جو ریفلیکشن ہے تمہارے دماغ میں ایک غلط سگنل بھیج رہا ہے یہ پانی ہے.
جبکہ پانی نہیں رہتا. اس زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب تک سائنس ترقی کر کے یہ نتیجے پہ پہنچی there is a system called system of mirage. آج کے دور میں 19th سینچری میں یہ بات ثابت ہو گئی جو علی مرتضیٰ 1400 سال پہلے کہے تھے کہ یہ سائنس ہے. یہ سائنس ہے. آپ اکثر دیکھے ہوں گے جب ہائی وے پہ موٹر وے پہ آپ جب جاتے ہیں سمر کے زمانے میں آپ سامنے روڈ پہ پانی کے جیسا دیکھتے ہو. وہ پانی نہیں رہتا, وہ ریفلیکشن آف سن رہتا ہے. اس بات کو سائنس کہتی ہے یہ میراج ہے. اور نظر بندی, ایلیوشن, نظر بندی ایلیوشن. آپ کو تو پتا ہے اس زمانے میں جب رسول اکرم آئے تھے اس زمانے میں جادو سر چڑھ کے بولتی تھی. جادو بہت عروج پہ تھی, مگر جہاں پر جادو عروج پہ تھی وہاں پر ایلیوشن ہپنوٹائزم نہیں تھا. ہپنوٹائزنگ ہے کیا؟ ہپنوٹائزنگ سے انسان کو سب کامٹائز موڈ میں لے کے جاتے ہیں. یہ بھی ایک سائنس ہے. تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں جب شیطان تمہیں بھڑکانا چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تم عمل کرو. شیطان تمہیں وہ دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تم عمل کرو. یہی تو اسی کے لیے تو اللہ نے قرآن میں سورۃ الجن نازل کیا. تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں ہر دیکھنے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو, ہر سننے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. کہتے ہیں مولا اس لیے اللہ نے یہ نازک مرحلہ توحید کا, یہ نازک مرحلہ توحید کا 3 چیزوں پہ رکھا ہے. ایک یہ جو شعور دیکھ کے سن کے بول کے سمجھو. ایک انسان کی احساس, انسان کا احساس. اللہ نے ہر انسان میں احساس رکھ دیا ہے تاکہ اس احساس کے بنا پہ جو دیکھ رہے ہو اسے تول لو, جو سن رہے ہیں اسے تول لیجئے, جو بول رہے ہیں اسے تول لیجئے. اگر یہ احساس تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہے تو سمجھنا یہ پروردگار کی توحید کی طرف دعوت ہے. ارے حیدری, نازا ہوئی توحید بھی اس نصرت دین پر, نازا ہوئی توحید بھی اس نصرت دین پر. معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا, معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا. پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا. ماشاء اللہ. اللہ توحید کے اس عظیم کانسیپٹ کو اللہ نے علم جواہر کے ساتھ ساتھ علم احساس پہ رکھا ہے. احساس, فیلنگز. اسی لیے تو امام علی کہتے ہیں کہ اکثر دیکھنا جو نفس اپنے جیسا نفس اس دنیا میں پاتا ہے اسے دوستی کر لیتا ہے. جو نفس اپنے جیسا نفس اس دنیا میں پاتا ہے اسے دوستی کر لیتا ہے. جو نفس اس کے برزخ ہو, اس کے برز ہو, اس کے مطابق نہ ہو, اس کے نفس کے اس کے فیلنگز کے حساب سے نہ ہو, نہ تو لو ہوتا ہے نہ تو انفیچویشن ہوتا ہے.
اس سے آپ اکثر دیکھے ہوں گے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے محفل میں آ جاتا ہے، آپ اسے نہ تو جانتے ہیں نہ تو پہچانتے ہیں، پہلی بار مل رہے ہیں، پھر بھی ایک احساس بیزاری ہوتی ہے اس آدمی سے، وہ اس لیے کہ اس کی نفس کی فریکوینسی آپ کی فریکوینسی سے میچ نہیں ہوتی، اس لیے آپ کا نفس اس کے نفس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے اکثر سائیکالوجسٹ کہتے ہیں لائک مائنڈیڈ پیپل تھنک ٹوگیدر، گریٹ مائنڈز لیو ٹوگیدر، یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے نفس، احساس اور نفس کو ایسا بنایا جیسے پانی اور ہوا ہو۔ کوئی پانی میں سے ہوا کو نکال سکتا ہے یا ہوا میں سے پانی کو نکال سکتا ہے؟ اگر ہائیڈروجن میں سے آکسیجن کو نکالے صرف آکسیجن رہ جائے، اور آکسیجن میں سے ہائیڈروجن کو نکالے صرف ہائیڈروجن رہ جائے۔ یہ حیات تب تک مکمل نہیں ہے جب تک نفس اور احساس مل کے ساتھ نہ رہو۔ احساس سے اللہ کو توحید سمجھانا ہے۔ اب احساس میں کیا کیا آتا ہے بتائیے؟ احساس میں کیا کیا آتا ہے؟ احساس میں محبت آتی ہے یا نہیں؟ نفرت آتی ہے یا نہیں؟ احساس میں صرف دو ہی ایموشنز ہیں۔ فیلنگز میں کتنے ایموشنز ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر علی کے چاہنے والوں کے پاس فیلنگز میں 4-7 اور ایموشنز ہو جائے تھے۔ نعرہ حیدری، بتائیں فیلنگز میں کتنے ایموشنز ہیں؟ فیلنگز میں کتنے ایموشنز ہیں بتائیں؟ ہر انسان اپنے آپ میں ٹٹولے، جب تک آپ کی بات سے مجھے جواب نہیں آئے گا، مجھے آگے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ پلیز بتائیے ایموشنز میں، فیلنگز میں کتنے ایموشنز چھپے ہیں؟ یا تو غم یا خوشی، ان دو سے علاوہ تیسرا بتا دیجیے، ان دو سے علاوہ تیسرا بتا دیجیے مجھے احساس میں۔ دیکھیں فکر میں کئی اینسیڈنٹس ہیں، فکر میں آپ فکر میں ایلیوشن آ سکتا ہے۔ فکر آپ کہاں تک چاہے اسے دوڑا دیں، کہاں جس حد تک چاہے اس کو سمیٹ لے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں، طے کر لیں آج میں صرف حسین کے بارے میں سوچوں گا، تو آپ صرف حسین کے بارے میں سوچو گے۔ اگر آپ کے فکر کو آپ دوڑا دیں اور یہ کہیں کہ میں ساری کائنات کے بارے میں، چاند ستاروں کے بارے میں، سب کے بارے میں فکر کرنے لگ جاؤں گا، تو آپ کی سوچ، آپ کی فکر طویل ہو جائے گی۔ ویژن آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ چاہے 1 کلومیٹر تک دیکھو، 10 کلومیٹر تک دیکھو، لیکن فیلنگز احساس میں صرف 2 ہی چیز ہے، یا احساس خوشی کا یعنی محبت کا، یا احساس غم کا۔ تو میں نے جیسے شروع میں پڑھا، اللہ نے جیسے جیسے انسان کا شعور بلند ہوتا گیا، ویسے ویسے اس شعور کے مطابق ان اکارڈنس ٹو دیٹ انٹلیکچوالٹی اللہ نے ایک ہادی کو بھیجا، آدم سے لے کے خاتم النبی تک۔ اس کے بعد میں اللہ نے کہا کہ مجھے توحید سمجھانی ہے۔ اب توحید کیسے سمجھائے گا اللہ؟
کہتا ہے میں توحید رسالے کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے تو سمجھا دیا، صحیفوں کے ذریعے سے تو سمجھا دیا، ہر نبی کے پریچنگ سے میں نے توحید سمجھا دی۔ اب اللہ کہتا ہے میں اب توحید سمجھاؤں گا احساس سے۔ اللہ کہتا ہے اب میں توحید سمجھاؤں گا احساس سے۔ اب جب احساس سے توحید سمجھاؤں گا تو اللہ توحید سمجھائے گا دو پیرامیٹرز کے بیچ میں، دو حدودوں کے بیچ میں۔ ایک ہے حدود محبت، ایک ہے حدود غم۔ یہ دو حدود کے بیچ میں جب انسان اس شعور میں پہنچا، غم اور محبت سمجھ میں آ جائے، تو اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے احب اللہ من احب الحسین، اور آپ کہہ دیجئے حسین پہ رونا میرے اللہ پہ رونے میں کیسا ہے۔ دو احساس محبت، احساس غم، ان دونوں احساس کو مجھے آپ کے سامنے 4 کتابوں سے ثابت کرنا ہے۔ میں نے صرف کہہ دیا، آپ نے نعرے بھیج دیے، میں نے کہا یہ دو احساس اللہ نے نبی سے کہلوائے کہ احب اللہ من احب الحسین، حسین سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، حسین سے محبت۔ ایک احساس محبت کا آ گیا، ایک احساس محبت والا آ گیا۔ پھر وہی رسول نے کہا جو اس پہ روئے گا، رونے جیسی صورت بنائے گا، جو رونے جیسی آواز نکالے گا، جو رلائے گا، جو رونے کی محفل کا انتظام کرے گا، میں رسول اللہ ضامن ہوں اس کی جنت کا۔ مجھے بتاؤ جنت کافر کو ملتی ہے؟ جنت کافر کو جنت میں جانے دے گا اللہ؟ تو اس رسول کی قول میں ایک بات تو چھپی ہے بات، ایک سیکرٹ چھپا ہے۔ جو حسین سے محبت کرے گا اس کو توحید سمجھ میں آ جائے گی، یا جو حسین کو روئے گا اس کو بھی توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ جو محبت کرے گا اس کو بھی توحید سمجھ میں آئے گی، جو روئے گا اس کو بھی توحید سمجھ میں آئے گی، کیونکہ دونوں شرطوں پہ، دونوں کنڈیشنز پہ جنت ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ چاہے گا دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولا جی کیا کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرے کو کیسا گوارا ہے کہ میں نے تیری توحید کو مانا ہے۔ تو کیسا گوارا کرے گا جو نفس نے توحید کا احساس کیا؟ کیا کہتے ہیں مولا؟ یہ نہیں کہتے ہیں کہ توحید کا ذکر کیا، یہ کہتے ہیں مولا جو نفس توحید کا احساس کیا اس نفس کو دوزخ کی آگ سے کیسا جلائے گا؟ یعنی توحید سے محبت کرنے والا جنتی۔ پھر کون ہے جو رسول کی بات کو نعوذ باللہ رد کر دے؟ رسول کہتے ہیں جو حسین پہ روئے گا، رونے جیسی شکل بنائے گا، رونے جیسی آواز نکالے گا، رلائے گا، روئے گا، میں ضامن ہوں اس کو جنت ملے گی۔ یعنی رسول ضامن نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، رسول ضامن نہیں ہے، رسول کے ذریعے سے اللہ ضامن ہو رہا ہے کہ میں جنت دوں گا، میں جنت دوں گا۔ کیوں یہ دو احساس پہ جنت دے گا اللہ؟ شاید یہ دو احساس کوئی ایسا ثابت کیا پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار اگر میری محبت تھی تو تیرے لیے، اگر میں نے رویا ہے تو تیرے لیے،
اگر میں نے محبت کی ہے تو پروردگار صرف تجھ سے، اور اگر میں رویا ہوں تو صرف تیرے لیے۔ اگر میں یہ بات ثابت کر دوں تو جب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ 30 ملین لوگ ایک آواز کے کیوں جاتے ہیں حسین کے پاس، یہ کیا احساس ہے جو حسین تک انسان کو کھینچ کھینچ کے لے جاتا۔ آپ دیکھیے، یہ واقع نام ہے کائنات میں، یہ واقع نام ہے کائنات میں، نام آنا کافی ہے انسان کی آنکھوں پر نام ہو جانے کے لیے، محرم کا چاند دکھنا کافی ہے انسان کو خوش ہو جانے کے لیے، آج میرے گھر میں میرا مولا مہمان ہو جائے گا۔ کیا ہے یہ احساس، کیا ہے یہ احساس، اور اس احساس کو کیا کائنات نے صرف کربلا میں سمجھا؟ کیا اللہ اس احساس کو آدم کو بھی سمجھایا ہے، نوح کو بھی سمجھایا ہے، ابراہیم کو بھی سمجھایا ہے، سلیمان کو بھی سمجھایا ہے، زکریا کو بھی سمجھایا ہے، داؤد کو سمجھایا ہے، محمد کو سمجھایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ ان کے بابا علی مرتضیٰ کو بھی اللہ نے احساس سمجھایا ہے۔ وقتاً وقتاً اس احساس کا امتحان ساروں کو دینا پڑا۔ حسین اس کائنات میں آنے سے پہلے ساروں کو، جب آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، جب آدم ہوا کی ایو کی آدم ایو سے دور ہو گئے تھے، سپریٹ ہو گئے تھے، جب آدم علیہ السلام ایو کی فکر میں، ان کے فراق میں، کائنات میں جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تو آدم کا حضور ہوا کربلا سے، جائیے قرآن اٹھا کے پڑھے، جائیے بائبل اٹھا کے پڑھے، آج میں چاروں کتاب سے ریفرنس دے دوں گا کہ آدم نے کیا کہا تھا اور اللہ نے کیا کہا تھا۔ آدم کا گزر ہوا کربلا سے، آدم میں احساس غم چھا گیا۔ ارے میں من گھڑت کہانی نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں پڑھ رہا جس کا ریفرنس نہ ہو، جائیے قرآن اٹھا کے پڑھے، جائیے بائبل اٹھا کے پڑھے، آیتیں کوئی ترجمہ میں، جائیے تورات زبور اٹھا کے پڑھے۔ آج میں اس سے پہلے 8 شب میں نے زکریا کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ داؤد سے سمجھایا، عیسیٰ سے سمجھایا نہیں سمجھایا؟ آج سلیمان سے سمجھاؤں گا، کس احساس سے سلیمان ساری کائنات میں حکومت کرتے تھے۔ سلیمان اپنے آپ کو حسین کا کیا سمجھتے تھے؟ آج سلیمان کی کتاب سے سمجھاؤں گا کہ حسین ابن علی کہتے کسے ہیں۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یہ بھی ہے حسین، وہ بھی ہے حسین، وہ بھی حسین، بے شک ہے حسین، مگر اللہ نے حسین کو کہا کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ریفرنس بھی دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کربلا سے گزرے، باخدا اگر آج آپ لوگ بیدار ہو کے مجلس سن لیے میری، انشاءاللہ کہیں بھی دعوت فرش ازا آئے گا اور آپ لوگ کبھی کوتاہی بھی نہیں بنو گے، ہمیشہ تیار ہو جائے کہ حسین کا ماتم کرنے کے لیے، حسین کے اشک بہانے کے لیے، حسین کی محفل میں جانے کے لیے، چاہے کتنے بھی کیوں نہ تھکے ہو۔ دیکھیے ہر روز کا کام تھکنا یہ فطرت میں ہے، یہ سال بھر ہر سال رہے گا جب تک حیات ہے، مگر یہ بعد حیات بھی کام آنے والا، اس حیات میں بھی کام آئے گا۔
یہ عمل دنیا نہیں ہے، یہ فی الدنیا والآخرہ کام آئے گا۔ یہ عمل کرنے سے اس دنیا میں برکات تو ہوئیں گے۔ اکثر لوگ ملا کے پاس پہنچ جاتے، کہتے ایک تعویذ دے دو، اپنے والے، میں غیروں کی تو بات کرتا بھی نہیں، اپنے والے کہتے مولانا تعویذ دے دیجئے، مولانا تعویذ دے دیجئے، تعویذ سے میری نوکری چھوٹ جائے، مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر میں بچہ ہو جائے، میرے کو میری بہو ستا رہی ہے اس کا منہ بند ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جا کے اپنے سارے پریشانیاں لے کے مولانا کے پاس پہنچ جاتے، ایسا مولانا نہیں ہے، جبرائیل ہے۔ میں کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا، جب سال در سال بچپنے سے لے کے جس عمر میں کیوں نہ ہو، ہر روز ہر سال سنتے ہیں حسین نے یہ دے دیا، حسین نے وہ دے دیا، کوئی ایسا نہیں یہ کہتے یا حسین مجھے یہ دے دے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حسین کے اسم پہ اللہ نے کئی لاکھ موجود رکھا ہے، ہر اسم کے ہر حروف میں۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے ہر آیت میں موجود ہوتا ہے۔ حسین کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ ہر حروف میں اللہ نے کئی لاکھ موجود رکھا ہے۔ ارے جا کے اس حسین کو عقیدے سے پکار کے تو دیکھے، آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے مگر یا حسین تو نہیں کہتے، شارٹ کٹ میں تعبیر لینا چاہتا۔ جزاک اللہ۔ ارے جا کے اپنی پریشانی حسین کو کہہ کے تو دیکھو۔ ارے یہ وہ حسین ہے جس کو اپنی پریشانی آدم نے کہا تھا، یوسف پوڑی میں گر کے حسین کو پکارے تھے، اگر نہ ثابت کر دوں چاروں کتابوں سے تو میں نمبر پڑھنا چھوڑ دوں۔ ابراہیم کو جب شیطان بھڑکا رہا تھا، جب اسماعیل کو لے کے ابراہیم جا رہے تھے، جب شیطان بھڑکا رہا تھا تو یہ 3 کنکر ابراہیم نے مارا تو کس کا نام نہیں نے مارا؟ اگر یہ بات میں بائبل سے تورات سے زبور سے ثابت نہ کر دو تو نمبر پڑھنا چھوڑ دو۔ حسین کو سمجھیے، حسین کو اپنے عقیدے سے بلا کے تو دیکھیں، سخی ابن سخی ہے، یہ وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے آیت الکرسی میں، یہ میری کرسی ہے جس کو میں نے ساری اتھارٹی دے چکی ہے۔ آدم علیہ السلام کربلا سے گزرے، کربلا سے گزرے ہوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جیسے ہی کربلا پہنچے، کیا پڑھنے جا رہا ہوں باخدا، آپ لوگ بیدار ہو کے سنیں انشاءاللہ، ہر یا حسین پہ سانس پھر ویسے سانس لے گی جیسے لینے کا حق ہے، دل ویسے دھڑکے گا جیسے دھڑکنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ سارے تجلی بتا دوں گا جو تجلی اللہ کس کے مزار پہ اتارتا ہے، جس کی ایک تجلی دیکھنے سے موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ ہر شب جمعہ یہ تجلی کہاں اترتی ہے اور ایک تختی کے ساتھ اترتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ، کوشش کرتا۔
آدم علیہ السلام کربلا جیسے پہنچے ان کے مزاج میں فیلنگز میں احساس غم چھا گیا. آدم کہتے ہیں اللہ سے اے پروردگار میرے سے خطا ہوئی تھی تو نے جنت سے نکال دیا. اے پروردگار میں اس انجان جگہ پہ، جب تو زمین انجان تھی نا، اب جو مقام آپ کا نہ ہو وہ آپ کے لیے انجان ہے یا نہیں؟ آدم تو یہاں کے تھے نہیں. کہتے ہیں اس انجان جگہ میں ایک صحبت تھی وہ جدا ہو گئی. کیا پڑھوں میں حسین کے بارے میں، کیا پڑھوں میں حسین کے بارے میں. کہتے ہیں ایک صحبت تھی وہ جدا ہو گئی. پروردگار اب کوسی خطا ہو گئی. پروردگار اب کوسی خطا ہو گئی کہ میرا غم کے مارے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. میں نے کیا خطا کر دی اے پروردگار، تم نے میرے اندر یہ غم کا احساس بھر دیا. اللہ کرے سے وہی ہے آدم تم نے کوئی خطا نہیں کی، آج ہم تمہاری دعا قبول کرنے والے ہیں اور تمہیں اس غم سے بیدار کر کے تمہارے درجات بلند کرنے والے ہیں. ارے ہائے نبی، ارے ہائے نبی. آدم یہ غم کا احساس دے کے ہم نے تمہیں درجات عطا کرنی ہے. آدم کہتے ہیں اے پروردگار تو میری دعا قبول کر رہا ہے، مجھے معاف کر رہا ہے. پروردگار یہ تو بتا دیں یہ غم کس بات کا ہے. اللہ کی وحی آئی، کہنے لگا اللہ اے آدم یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو میرے آخری حبیب کا نواسا اپنے احساس کے ذریعے سے مجھے پروردگار کو سمجھا دے گا. اے آدم میں چاہتا ہوں تو اس پہ گریا کر اور اس کے قاتل پہ لعنت کر تاکہ میں تیرے درجات جنت میں بلند کر دوں. ارے حیدری، تاکہ میں تیرے درجات بلند کر دوں. ارے حسین پہ رونا سمجھیے اور سمجھیے کون کون رویا اور کس کس واسطے رویا. آدم کو اللہ کہتا ہے جب آدم نے رویا تو جبرائیل آ کے کہتے ہیں، آدم نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتا دے میں نے گریا کر دیا حسین پہ، یہ بتا دے وہ کون ملعون ہے جو حسین کو قتل کرے گا. جبرائیل کہتے ہیں اس کا نام یزید ہے. تو آدم نے پہلی بار زیارت وارثہ کا وہ فقرہ وہ لائن پڑھا، اللہم لعن قتلۃ الحسین. اور یزید پہ لعنت بھیجی. جیسے ہی آدم نے جائیے سورہ صفات میں پڑھیے، جیسے ہی آدم نے یزید پہ لعنت بھیجی آدم کے سامنے حملہ کیا. اب مجھے بتائیے یہ برکات نہیں تو کیا ہے حسین کی؟ اللہ کہتا ہے یہ دو احساس کے بیچ میں نے اپنی توحید کو چھپا دیا اور اس دو احساس کو سمجھائے گا کون؟ حسین ابن علی. ابراہیم گزر رہے تھے کربلا سے، ٹھوکر لگی ابراہیم میں خون آیا. کہتے ہیں یا اللہ تو نے
یا اللہ تو نے، میں تو تیار تھا ذبح کرنے کو، اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے میں تیار تھا، یا اللہ تو نے اس کو بدل دیا تھا ذبح عظیم سے، پھر پروردگار میرے سے کوشش نہ ہو گئی کہ میں یہ کربلا سے گزر رہا ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں نے کیا خطا کی کہ مجھے دھوکہ لگ گیا اور مجھے خون بھی لگ گیا۔ اللہ کہتا ہے اس دن تیرا خون میری راہ میں نہیں نکلا تھا، میں چاہتا ہوں آج تیرا خون اس کی زمین میں ملا دو جس کی زمین میں ایک خون ملے گا، جس کو میں اللہ کہتا ہوں یا تار اللہ وبلا تارہی، ارے اس کا خون میرا خون ہے، اے الہی میں چاہتا ہوں تیرا خون حسین کے خون میں مل جائے تاکہ میں تجھے جنت دے دوں۔ تاکہ میں تجھے جنت دے دوں۔ ابراہیم کس وجہ سے مل رہی ہے جنت؟ احساس غم، اور احساس غم کب ہوتا ہے؟ جب تک فلانے سے انست نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی بری خبر سننے سے غم نہیں ہوتا، جب انست ہو جائے پھر غم ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ احب اللہ من احب الحسین۔ یعقوب نبی فراق یوسف میں روتے گئے کئی سال تک، جبرائیل آ گیا، بنائے چلے گئے۔ یعقوب نے کہا میرے سے کوسی خطا ہو گئی، کوسی خطا ہو گئی۔ جبرائیل نے کہا خطا نہیں، اولاد کی محبت اللہ سکھانا چاہتا ہے تاکہ اس سے محبت ہو جائے، تاکہ اس سے محبت ہو جائے جس کی محبت اللہ نے کہا اس سے محبت، میرے سے محبت۔ یعقوب نے کہا کون ہے وہ؟ کہتا ہے جبرائیل وہ آخری نبی کا نواسا۔ ارے یعقوب تیرا ایک بیٹا جدا ہو گیا اور ہم نے تجھے پیغام دے دیا کہ تیرا بیٹا زندہ ہے، تو پھر بھی رویا، مگر ہم تجھے احساس دلانا چاہتے ہیں اس کا جو دیکھے گا اس کا جوان لال، اور پھر بھی کہے گا اللہ اگر اس سے بھی کوئی قیمتی امانت ہوتی میں خدا کر دیتا۔ حسین ہے، سمجھے حسین کا مرتبہ۔ جیسے ہی یعقوب نے سنا رونے لگے، ادھر یعقوب رونے لگے اور کہنے لگے کون ہوگا وہ جو، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ زیارت وارثہ میں یا زیارت عاشورہ میں یا اربعین میں یزید میں لعنت بھیجنا، ارے نعوذ باللہ، ارے وہ جو بھی یزید کو میں اس لعنتی کا کوئی اور نام نہیں دے سکتا، جاؤ اللہ نے 1,34,000 پیغمبروں سے اس لعنتی پہ لعنت بھجوائی ہے۔ آج اس کی تعریف کرنے والوں تمہارا بھی اللہ کرے اسی کے ساتھ سلوک کرے، اس کو نام تو باللہ کچھ بھی کہنا شرک ہے، اگر شرک سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے تم اس کو حسین کے مقابلے میں ٹھہراتے ہو، لعنت تم پہ تمہاری نسلوں پہ۔ یزید لعنت
میرے وجود کی چھت پہ ہے علم حسین کا. کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں؟ ہاتھ میرا ہے یہ لیکن قلم ہے حسین. زندہ باد زندہ باد. اکثر میں سوچتا ہوں پروردگار تو ہدایت کہاں کہاں سے دیتا. پرسوں ہمارے بھائی کل سورہ شمس پڑھے تو میں اس سے حسین کو سمجھایا. آج حکیم صاحب قلم کا انتظار. قلم کہا حکیم صاحب نے. کل انشاءاللہ اس قلم سے سورۃ القلم سے حسین کو سمجھاؤں گا. سورۃ القلم سے حسین کو سمجھاؤں گا. جیسے ہی یعقوب نے کہا کون ہے وہ جو اس محمد کے نام کو ختم کر دے گا. جبریل نے کہا یعقوب اس کا نام یزید ہے. یعقوب نے کہا اللہ کا نام یزید. ادھر سے یعقوب کے دوسرے بچے کرتے یوسف لے کے آ گئے. جاؤ کتاب پڑھو پڑھو اٹھا دو. ایک لعنت یزید پہ بھیجنے سے اللہ نے یوسف اور یعقوب کی جدائی ختم کر دی. یوسف اور یعقوب کی جدائی ختم کر دی. سلیمان سالمن جسے یہودی کہتے ہیں کرسچنز کہتے ہیں. سالمن کہتے ہیں جب ان کی حکومت پہ شیطانوں نے دیکھو کس وقت اس میں حسین نے مدد کی. کس کو کب کہاں یہ حسین ابن علی نے مدد کی. باخدا کر میں یہ پروردگار تھا جو ہمارے نصیب میں فرش ازا لکھ دیا. یہ 1,24,000 نبیوں کی شفاعت کا سبب تھا. سالمن کے کنگڈم پہ شیطانوں کا شیطانی حکومتوں کا شیطان طاقتوں کا حملہ ہو گیا. سالمن خواب دیکھے. خواب میں سالمن کو ہدایت ہوئی کہ تمہارے کنگڈم پہ شیطان حملہ کر دیں گے. جب سالمن اس بات کو سن کے پریشان ہوئے تو سالمن کے پاس ان کے سارے اصحاب جمع ہو گئے اور سالمن سے پوچھا سالمن سلیمان پیغمبر اس کا کیا حال ہے. سالمن کہتے ہیں اس کا حل میں نے داؤد سے سنا ہے. ڈیوڈ کون داؤد کون ہے داؤد؟ سلیمان پیغمبر میں اور داؤد میں کیا رشتہ ہے بتائیے. صرف نبی کا رشتہ ہے. تھوڑا انفارمیٹیو بھی بن جائے. صرف خیبر خندق کرنے سے بات نہیں بنتی. بتائیں سلیمان پیغمبر اور داؤد پیغمبر میں رشتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے. سالمن بیٹے تھے داؤد کے. ڈیوڈ کے بیٹے تھے سالمن. داؤد کے بیٹے تھے سالمن. میں نے داؤد سے پڑھا. آج سالمن سے سن لیجیے حسین ہے کون. سالمن کہتے ہیں میں نے میرے بابا سے سنا. اور ایسا نہیں کہا سالمن کے پاس آسمان کی کتاب تھی نہیں تھی. بے
شک نہیں تھی. کتاب صرف 4 only 4 glorious revealed books. تو سولمن نے کیا کہا؟ کل انشاءاللہ حکیم صاحب کا قلم پڑھ دوں گا. سولمن نے اپنے اصحاب کو کہا جاؤ قلم لا دو. ان کے اصحاب لا دیے تھے، اس لیے شیطانوں سے نجات مل گئی تھی. رسول کے اصحاب نہیں لائے، آج تک آئسس ہے. ان کے اصحاب لا دیے تھے قلم، اس لیے سولمن کی حکومت بچ گئی. ہمارے رسول کے اصحاب لعنت پر یزید انہوں نے اپنی جاہلت کی وجہ سے قلم نہیں دی، آئسس بن گئے. اب لڑتے رہے آئسس سے اوپر. تو سولمن کہتے ہیں جائیے. بور تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ سولمن کہتے ہیں قلم لا دے، قلم لا دے اور جلد لا دے، تحریر کر لیجیے. کیونکہ سولمن کو بھی پتا ہے میں اگر اس کو آج تحریر نہیں کراؤں گا تو کئی حسین بن جائیں گے. اتنا گھبرا کے مت سنیے حسین کو. حسین کو گھبرا کے نہیں سننا چاہیے. حسین کو صرف 2 احساسوں کے بیچ میں سننا چاہیے، یا محبت سے یا غم سے. تیسرے احساس سے حسین کو سنو گے تو پھر اللہ جانے آپ جانے. کیا کہتے ہیں سولمن؟ قلم لا دیں، کتاب لا دیں، میں تحریر کر دوں گا. اولڈ ریکارڈ آف کنگ ڈیوڈ، یہ بائبل سے بھی پہلے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں سر. سورہ کا نام سیمس، PSLAMS. آج ساری کائنات کی تھیولوجسٹ اس ایک فقرے پہ اور حسین کے آخری خطبے پہ ریسرچ کر رہے ہیں. سولمن کے اس آیت میں اور حسین کے سرور میں آج دنیا میں ہارورڈ میں آکسفورڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں لوگ. ملینز آف ڈالرز اسپینڈ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ حسین تھا کون؟ ہو واز حسین؟ سمجھنا چاہیے حسین ہے کون. ملینز آف ڈالرز پوری ایک انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں انہوں نے، ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ کہ سولمن نے یہ بات، سولمن کی سارے باتیں تحریر نہیں ہوئی. سولمن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. سولمن نے جب جتنے باتوں کو تحریر کرائی وہ باتیں یا محمد کی تھی یا غیر کی تھی. آج کائنات والے مجبور ہو گئے ریسرچ کرنے کے واسطے کہ ہو حسین علی. سولمن کہتے ہیں لاؤ قلم لا دو، میں تحریر کروا دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ غم کا احساس اللہ کرانا چاہتا ہے. اسی سولمن کی سورے سے انشاءاللہ آپ لوگ بہت گریا کریں گے. کب یہ سولمن تحریر کرا رہے ہیں؟ جب ان شیطانی طاقتوں نے سولمن کی بیوی کو قتل کر دیا. سولمن کی بیوی حاملہ تھے، سولمن کے بچہ ہونے والا تھا.
پہلا حملہ سلیمان کی بیوی پہ ہوا اور وہ قتل ہو گئی. وہ غم کو سمجھے. یہ گریا حسین پہ کرنا باخدا رحمت پروردگار ہے. اس معصوم پہ گریا کرنا اللہ چاہتا ہے ایسا گریا کرو تاکہ اللہ تمہارے درجات بلند کرے. سلیمان کے اس غم کو اٹھائے کہتے ہیں مجھے بہت غم ہے کہ میری بیوی شہید ہو گئی اور اس سے بھی زیادہ غم ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی اور تم کو غم ہے کہ یہ شیطانی طاقتیں ہمارے حکومت میں تہس و نہس کر دیں گے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مجھے فتح اللہ دے گا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے اللہ مجھے فتح دے گا مگر اللہ چاہتا ہے میں وہ فتح کو حاصل کرنے سے پہلے اس کے اوپر گریا کر لوں اور تمہارے بیچ میں ذاکر بن کے تمہیں بھی گریا کروا دوں. ارے سنو حسین ہے کون؟ کہتے ہیں سلیمان. کون ہے سلیمان؟ انہوں نے سلیمان سے پوچھا کون ہے یہ؟ سامس 69 سورہ نمبر آیت نمبر 3 بہت فیمس ہو گئی ہے کیونکہ اس پہ 3 لائن کی آیت ہے. اس پہ آج ملینز خرچ ہو رہے ہیں کہ یہ 3 لائن حسین نے کربلا میں بھولا کیسے. یہ 3 لائن بولا کیسے اور دیکھیے یہ 3 لائن آئے کیسے. سلیمان بہت پہلے کی بات ہے نا. یہ کہاں اللہ محفوظ رکھ دیا تھا پتہ نہیں. حال ہی میں کچھ سال پہلے few years back ہیبرو میں لکھا ہوا سلیمان کا یہ خط ملا جس میں سلیمان نے یہ 3 لائن لکھی کہ حسین ہے کون جس کی وجہ سے جس پہ رونے کی وجہ سے اللہ سلیمان کو حکومت دیا اور اتنی بڑی حکومت دیا کسی اور کو نہیں دیا. سلیمان کہتے ہیں یہ وہ ہوگا جو آخری نبی کی اولاد میں سے آئے گا. سلیمان کب پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ حسین کے کلمات کے. خدا کی قسم مجھے بتائیے اگر سلیمان نبی تھے تو بے شک ان پہ وحی آتی ہوگی. ایسا ہے نا. اور اگر وحی آتی ہے تو شاید سلیمان کو یہ بات اللہ نے بتائی تھی کہ حسین ہے کون. تبھی تو سلیمان نے ایگزیکٹلی وہی ورڈز لکھے جو ورڈز حسین نے سرمن میں بولے. وہی کلمات. Psalms 69:3 سورہ نمبر 69 آیت نمبر 3 سلیمان کہتے ہیں وہ آخری نبی کی اولاد میں سے ہوگا. ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا. اس کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے کلمات سن لینا. وہ کہے گا جب اللہ کو پہچانتا. لوگ اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے تب وہ اس عالم میں ٹھہر کے اللہ کو ایسا پہچان پائے گا ایسا پہچان پائے گا کہ قیامت تک کوئی پھر اللہ کی توحید کو غلط نہیں سمجھے گا. تو ان کے اصحاب نے پوچھا وہ کیا کہیں گے؟ تو سلیمان کہتے ہیں تحریر کر لینا. یہی کلمات وہ آ کے بولے گا. وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ حکومت دی. وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے گا. کہتے ہیں سلیمان
he will say. سنیے پھر اس کی جا کے کمپیرزن کر لینا حسین کی خطبے سے. سینڈز انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو میرے سے میرا گریبان پکڑ لینا حدیث کے بعد میں. انٹرنیٹ پہ ڈالیے یہ سیبس 69:3 بہت مشہور ہو گئی یہ بات، بہت بہت مشہور ہو گئی. آج ملینز خرچ کر رہے ہیں صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسی سے مہدی کی ظہور کا بھی نسبت جڑی ہے. 69:3 کہتے ہیں وہ بیچ ریگستان میں ٹھہر کے جب کوئی اس کا پرزاد حال نہ ہوگا وہ یہ 4 کلمات کہے گا. I am very. یہ VERY very نہیں، very WEARY. میں تھک گیا. ماتم کرو. سلیمان ماتم کیا. I am very. کہتے ہیں وہ کہے گا کہ میں تھک گیا. I am very. تھوڑا ریسرچ کر لیجیے پلیز، خدا کی قسم حسین سمجھ آ جائے گا. I am very میں تھک گیا. پھر سولومن کہتے ہیں رو کے، وہ کہے گا I was crying. میں رو رہا تھا. جاؤ خطبہ اٹھا کے پڑھو. حسین ابن علی کہتے ہیں میں تھک گیا اور ان ظالموں نے مجھے رونا رونا کے ختم کر دیا. کہتے ہیں سولومن، وہ کہے گا I am very by my own crying. میرے خود کے رونے سے میں تھک گیا. میں کیا کروں، آپ کیسے سنو گے؟ ارے حسین اتہاس کا عالم سولومن بتا رہے ہیں، سولومن بتا رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا تھا نہ علیہ نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیوں؟ اللہ نے کہا اس بندے کے اور میرے بیچ میں صرف پیاس کا دھواں تھا اور کچھ نہ تھا. ارے ماتم کرو حسین پہ. دنیا ظاہری ہو جاؤ حسین پہ. حسین پہ رونے سے جنت ملتی ہے. ارے یہ وہ مظلوم ہے جس کے اوپر 1,38,000 پیغمبروں نے رویا ہو. کہتے ہیں سولومن وہ کہے گا I am very by my own crying. Oh Lord, my throat will be dry. ارے اللہ میرا گلا خشک ہو گیا. مولا ان آوازوں کو سلامت رکھے. ارے حق حسین پہ رو، حق حسین پہ رو. کہتے ہیں I am very by my own crying. Oh Lord, my throat is dry. ارے اس کا پتہ چلا جب اکبر نے کہا بابا ارے 2 گھڑ پانی مل جانا تو ایسی جنگ کرتا بابا. تو حسین کہتے ہیں میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. جیسے ہی اکبر نے زبان کی پیچھے ہٹے کہنے لگے بابا آپ کو میرے سے زیادہ پیاسے ہو.
تم میرے سے زیادہ پیاسے ہو. I am wearing my red clothing. My throat is dry. پھر کہتے سلیمان وہ کہے گا I will fail thee. اللہ کہتا ہے رحمت اللہ جو حسین کی روح نظر کر لے. آج حسین کی پیاس کا وہ حالت ہے اس کی آنکھوں کے بیچ میں ایک گناہ ہے اور بس کچھ نہیں. سولمن کہتے ہیں وہ کہے گا میں آئی will fail thee. یعنی میرے آنکھوں مجھے تھکا دے گی. پھر کہتے ہیں سولمن وہ کہے گا مگر پھر بھی کہے گا oh Lord I was waiting for you. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. اور اسے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسليما لعمره مات حسين.